والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے اس مالک کی بے پناہ مہربانیاں لا تعداد انگنت بے شمار احسان ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کریم کا کلمہ گو پیدا کیا ہے۔ کلمہ کی دولت عطا فرما کر وحدہ لا شریک کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور کی آل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والی جماعت اہل سنت و جماعت میں سے رکھا ہے۔ بے شک ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو حیات بھی عطا کر رکھی ہے اور ادراک بھی عطا کر رکھا ہے۔ حضور اپنی قبر منور میں کامل و اکمل زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ توجہ فرمائیں تو پست سے پست آواز کو سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں اور کرم کریں تو جواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کر کے استدلال کر کے آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھیے کہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ علم، وہ بصیرت، وہ نظر عطا فرمائیے کہ نگاہ مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، بصیرت مصطفیٰ سے کائنات کا کوئی ذرہ بلکہ حضور کا کوئی امتی کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ امام قسطلانی تو یہاں تک لکھ گئے، آپ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواترہم لا یخفى علیہ شیء لا من الاولین ولا من الآخرین۔ حضور پر رب نے وہ کرم کیا ہے کہ آمنہ کے لال، نبیوں کے تاجدار، سرور کون و مقام اپنی امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، افعال و کردار کو بھی جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں اور ان ارادوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو اچانک بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے جسے خاطر کہتے ہیں۔ خاطر یعنی بندے کو خود یاد نہیں ہوتا کہ مجھے کیا خیال آیا تھا اور آ کر دل کی دماغ کی کھڑکی پہ دستک دے کے گزر گیا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں بندے کو پتہ نہیں ہوتا اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے امتی پر کیا خاطر گزری ہے۔ واہ 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 واہ۔ برادران اسلام، ایک حدیث عرض کروں گا اور اس کے بعد میں امید رکھوں گا کہ بھئی پورا مجمع، چونکہ میرا ایک اپنا انداز خطابت ہے کہ جب تک پورا اجتماع بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام نہیں پڑھ لیتا میں گفتگو آگے نہیں بڑھایا کرتا، بلکہ ہم چونکہ سنی ہیں اور ہمیں اپنے سنی ہونے پہ فخر ہے۔ ماشاءاللہ یار یہ جو 2-3-4 بچے میرے سامنے سے سائیڈ پہ کر دیں، ناراضگی معاف، ان 2-4 بچوں کو تھوڑا سا سائیڈ پہ، میرے بالکل سامنے سے مہربانی ان کو اٹھا دیں سائیڈ پہ۔ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ امام عالی مقام شہزادہ گلگو قبا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے گئے۔ برادران اسلام میں
حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال میں موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، اوسط میں بھی، کبیر میں بھی، دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص 3 بار اللہ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ آئے ہائے آئے ہائے بابا۔ میں یار یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، یا تو آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، وگرنہ یہ اتنا بڑا اجتماع وہ سارا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو 2 چھوٹے بچے ہیں بیٹا سائیڈ پہ ہو جاؤ نا یار، تسی منن تے تیار نہیں ہو کہ تسی بچے ہو بڑھنے، تسی 70 سال دے بڑھے بن جاندے ہو یار، مہربانی کرو تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائے۔ یہاں بعض لوگ بندے جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، میرے سامنے وہ بندے بیٹھائے، مہربانی اس کو اٹھا دے یار، اس بچے کو اٹھا دے، سائیڈ پہ کر دے، درشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام میں دوبارہ حدیث عرض کروں گا، میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ 3 بار کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ آئے ہائے آئے ہائے بابا۔ میں نے ادھر جنت مانگی، میں اپنے گھر کے بند کمرے کے اندر دروازے بند کر کے، بند مسجد ہے، بند مسجد کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے۔ میرے نبی کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ جب میں کہوں گا یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کیا کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ میرے خیال میں آپ نہیں سمجھے، اور اگر سمجھ گئے ہو تو مسئلہ حل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ میں نے ادھر بند دروازے کے اندر اللہ سے جنت کا سوال کیا، اللہ سے میں نے جنت مانگی، جنت کو آسمانوں کے اوپر پتہ لگ گیا کہ مجھے اللہ سے کون مانگ رہا ہے، میرا نام کس کی زبان پر آیا ہے۔ دوستان گرامی، اگر یہ اتنی بات سمجھ گئے تو پھر میرا استدلال سنیے۔ اگر جنت جو ایک مقام ہے آسمانوں سے اوپر ہے، اگر جنت کو اسے بٹھا دو یار، اسے بٹھا دو، بار بار کیا مسئلہ ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں۔ یہ جنت میں نے 3 بار مانگی، اللہ سے مانگی، جنت کو آسمانوں پہ پتہ لگ گیا کہ مجھے کون مانگ رہا ہے، کدھر سے کون مجھے اللہ سے مانگ رہا ہے، کس کی زبان پر میرا نام آیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر جنت کو پتہ لگ جاتا ہے آسمانوں کے اوپر کہ زمین کے کس کونے، کس کمرے، کس مقام پر میرا نام کس کی زبان پہ آیا ہے، اور اگر جنت کو پتہ لگ جاتا ہے تو جنت کے مالکوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم پر کون سلام بھیج رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اس لیے پورا مجمع بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درود و سلام پیش کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، بولو یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، ہے، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں بعد از حمد و صلات لائق سخت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص فخر العلماء والمشائخ پروردہ آغوش علم و حکمت حضرت استاد العلماء والافاضل مولانا مفتی محمد امجد فریدی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم علامہ ابن علامہ حضرت محترم مولانا صاحبزادہ مفتی محمد راشد فریدی صاحب، حضرت گرامی المرتبت صاحبزادہ والا شان قاری محمد شاہد فریدی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم رونق اسٹیج میرے سر کا تاج جملہ علماء آل سنت سادات والا مرتبت جملہ مشائخ طریقت اور عظیم علمی عملی روحانی مرکز جامعہ فریدیہ نظامیہ بصیر پور کے جملہ وابستگان متوسلین متعلقین جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے قابل تو میں حضرت محترم قبلہ مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پرخلوص دعوت پیش فرمائی کہ میں اہل سنت کی ایک عظیم علمی اور تحقیقی درسگاہ کے اندر مجھے حاضری کا شرف ملا اور آپ اہلیان بصیر پور سے مخاطب ہونے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، آج کی یہ تقریب سعید شمس الفقہاء استاد العلماء والافاضل مناظر اسلام حضرت فقیہ اعظم قبلہ پیر محمد احمد فریدی چشتی نظامی رحمہ اللہ تعالی ان کے اور حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین بے کساں تاجدار کشور ہند حضرت سلطان الفقراء سیدنا و مرشدنا خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت والا مرتبت امام چشتیاں حضرت نائب غوث پاک
قبلہ بابا جی فرید الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان احباب کے عرس مبارک کی یہ تقریب سعید ہے اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اب میں کوئی تمہید میری نہیں ہے، میں بغیر تمہید کے، چونکہ میرے جیسے خطیب کے لیے یہ جو وقت کی تلوار ہوتی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے، کافی سارا وقت بیت گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم بغیر کسی لمبی تمہید کے ہم فوراً اپنے عنوان کی طرف آئیں۔ آج کی یہ تقریب عرس کی تقریب ہے اور عرس ہم اہل سنت و جماعت کے عرف میں ایسی محفل ذکر و فکر کو کہتے ہیں جس میں عقائد اسلامیہ کی تبلیغ ہو، جس میں عمل کے حوالے سے تربیت ہو، جس میں قرآن و سنت کا بیان ہو، خوف خدا کے دروس ہوں، اللہ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، مصطفیٰ کریم کی سیرت و صورت کے تذکار ہوں، اصحاب و آل بیت اطہار کے عظیم کردار کو امت کے سامنے بیان کیا جائے۔ الغرض جس محفل میں سیرت و صورت محمدی امت کے سامنے بیان کی جائے اور پھر اختتام پر اس سارے ثواب کو جس ہستی کا عرس ہو اس کے ایصال ثواب کے طور پر اسے بخش دیا جائے، تو اس محفل ذکر و فکر اور محفل ایصال ثواب کو ہم اہل سنت و جماعت عرس کی محفل کہتے ہیں۔ بے شک پہلا سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ اگر یہ عرس دین کے اندر ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں یا باقی اکابرین امت کے زمانے میں یہ بتائیے کہ کیا عرس ہوتے تھے؟ اگر ہوتے تھے تو ان کی ڈیٹیں بتائیں اور ان کے حوالے دیں۔ سب سے پہلا جواب تو میں الزامی دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے میں جب نبی پاک سے کوئی چیز بیان کروں گا تو آپ مجھے کہو گے حدیث صحیح کا حوالہ دو، مہربانی آپ مجھے کہیں گے حدیث صحیح کا حوالہ دو، تو میں اسی جملے پر ہی اپنے جواب کی بنیاد رکھتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے کبھی حدیث پہ حکم لگایا ہو کہ حدیث صحیح ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث معدل ہوتی ہے، حدیث مدلس ہوتی ہے، حدیث مردود ہوتی ہے، حدیث شاذ ہوتی ہے، حدیث منکر ہوتی ہے؟ یا کیا صحابہ نے حدیث کی یہ قسمیں بیان کی؟ کیا آئمہ، کیا صحابہ کرام نے یہ بیان کی؟ نہیں کی۔ اگر کی ہیں تو مجھے حوالہ دو، اور اگر نہیں کی ہیں تو پھر یہ آج جو تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ معدل ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ مدلس ہے، تو بتاؤ یہ تم حدیث کے ساتھ یہ نام کدھر سے لے کے آئے؟ تو فوراً جواب دیتے ہیں اصل میں حضور کے دور میں حدیث تھی، یہ حدیث کی قسمیں یہ علم الحدیث کے ذریعے سے آئی ہیں، اور علم الحدیث اسی حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کا تدوین کی گئی اور اس کی ضرورت پڑی، اور یہ بعد میں ہوا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور کے دور میں ولی تھے، ولیوں کے مزار بھی تھے۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ یہ عرس ہم نے سیکھائی حضور سے ہے۔ حضور کی پاک طیب حیات کے اندر ولی بھی تھے، اللہ والوں کی شانیں بھی تھیں، ان کی کرامتیں بھی تھیں، آواز آنی چاہیے، ان کی کرامتیں بھی تھیں، لیکن اس طرح سے تدوین علم تصوف نہیں تھا۔ بعد میں ضرورت پڑی جب 1 نمبر 2 نمبر کا چکر شروع ہوا
اور منکروں کی انٹری ہوئی، تو پھر ضرورت پڑی اس بات کی کہ ایک علم کے طور پر علم تصوف کی تدوین کی جائے تاکہ پتہ لگ جائے 1 نمبر کون ہوتا ہے، 2 نمبر کون ہوتا ہے، منکر کون ہوتا ہے، ارے منافق کون ہوتا ہے، اور اللہ کا سچا عاشق کون ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ضرورت، جیسے علم الحدیث کی تدوین ضرورت پڑی تو ہوئی، اسی طرح علم تصوف کی تدوین ضرورت پڑی تو ہوئی۔ اب آپ کہیں گے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کے دور میں بھی عرس ہوتا تھا، جی بالکل ہوتا تھا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، مصنف عبد الرزاق، سبحان اللہ، مصنف عبد الرزاق آل سنت کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ امام ابن کثیر نے، امام بیضاوی نے، اس کے علاوہ 25 سے زیادہ محدثین اہل سنت نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کان النبی یأتی قبور الشہداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار قال وكان ابو بکر وعمر وعثمان يفعلون ذلك۔ توجہ سے سنیے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہر سال کے اختتام پر شہدائے احد کے مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ میرے آقا ان قبروں پر، ان مزارات اصحاب پر تشریف لے جاتے اور پھر وہاں جا کر سلام کرتے۔ آپ فرماتے کہ اے قبر والو، تم پر سلام اس صبر کے بدلے جو تم نے کمایا ہے، بس کیا ہی تمہارا بہترین عاقبت کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، وہ بھی یہی کرتے رہے۔ سوال کرو گے یہ کرتے رہے، یہ ماضی استمراری ہے۔ یہ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسا کام کہ جو بار بار ہوتا رہے۔ تم نے کس طرح سے یہ مانا کیا کہ وہ یہ کام کرتے رہے؟ میں نے کہا حدیث کے لفظیں کان النبی یاتی مضارع ہے، پیچھے کانا داخل ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سالوں سال میرا نبی شہدائے احد کے مزاروں پر خود بھی آتے رہے، صحابہ کو بھی لے کر آتے رہے۔ برادران اسلام، شاید آپ سوال کریں کہ جی ادھر سے عرس کدھر سے آ گیا؟ یہ تو میں نے ایک حدیث پیش کی ہے، اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال ہے، میرے نبی پاک شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے۔ میرے نبی کے لیے منبر بچھایا گیا، جی بسم اللہ، میرے نبی کے لیے منبر بچھایا گیا۔ پھر میرا نبی منبر پہ بیٹھے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم من تشرکوا ولکن تنافسوا فی الدنیا وتقتتلوا اخوانکم۔ مختلف الفاظ ہیں اس روایت کے، کئی کتابوں میں اور ہے، کئی میں اور ہے، بہرحال مفہوم سب کا ایک ہے۔ اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھے، فرمایا ایکڑی جگہ شہدائے احد کے مزاروں کے پاس بیٹھے، منبر پہ بیٹھے، منبر پہ بیٹھے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے کہ ہر سال کے اختتام پر میرا نبی تشریف
تشریف لے جاتے، منبر بچھ گیا، نبی نے خطبہ دیا، لفظ منبر بتا رہا ہے، آپ کے سامنے 2-4 لوگ 20-50 لوگ نہیں تھے، وگرنہ اتنے لوگوں کے لیے منبر بچھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پتا چلا مجمع اصحاب ہے، کثرت اصحاب ہے، میرا نبی منبر پہ بیٹھ کے انہیں خطبہ دے رہے ہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے۔ برادران اسلام، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزاروں کے پاس جانا، مجمع لگانا، پھر کوئی بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کرے جسے ہم اپنے عرف میں عرس کہتے ہیں، تو یہ کام بدعت نہیں ہے، مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ تو پھر آواز آنی چاہیے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ چونکہ یہ چشتیوں کے اسٹیج ہے، اور ایک بڑا مشہور نعرہ ہے اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، تو یہ 4 یار اللہ محمد، 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، تو ذرا چونکہ ذکر میرے نبی کے یاروں کا بھی ہوا، تو پھر مل کے پڑھیے ایک شعر جو اس نعت کے اندر میں نے اپنا شامل کیا ہے، وہ میں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے 4 ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے سونے 4 ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ والوں کے مزاروں کے قریب جمع ہونا، وہاں دین کی باتیں سننا سنانا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ تو پھر آئیے یہاں بھی اللہ والے کے عرس کی تقریب ہے، اور اس تقریب میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ کوثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں یہی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں کون سا عنوان چنوں۔ قبلہ حضرت نے انا آتینا کل کوثر پڑھی، میرا بھی دماغ روشن ہو گیا۔ میں نے کہا چلو اسی آیت کے آگے گفتگو کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میرا رب فرماتا ہے محبوبہ، ہم نے آپ کو کوثر، جی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو کوثر، یہ ریپیٹ کم کریں گے، کو بھی تھوڑا کم کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آج کے جو میرے آنے پر مجھے بہت سارے احباب نے ڈیمانڈ کی یہ موضوع بھی آ جائے، یہ موضوع بھی آ جائے، یہ موضوع بھی آ جائے، تو میں نے یہاں بیٹھ کے سوچا یار ایسی کون سی میں جامع آیت پڑھوں کہ یہ سارے موضوع بیچ میں آ جائیں۔ تو وہ یقیناً یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے، بلکہ سورت جس کی پہلی آیت کے مفہوم میں یہ سارے مضامین آ جائیں گے۔ کیوں کہ مجھے کہا گیا نبی کی آل کا ذکر بھی کرنا ہے،
سب سے پہلے کہا گیا جی کہ آغاز حضور کی شان سے کرنا ہے، ٹھیک ہے سرکار لبیک۔ پھر ادھر سے آواز آئی بی بی پاک کی طہارت کو بھی بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ میں ستا کریں کہ کیڑا کیڑا بی بی پاک دے ناتے بولے ہے۔ پھر ایک اور دوست بولے کہنے لگے مولا علی دی گل بھی کرنی ہے۔ پھر ادھر سے آواز آئی مصطفیٰ کے یاران با وفا کا تذکرہ بھی کرنا ہے۔ پھر کسی نے کہا بیچ میں غوث پاک کی بات بھی ہونی چاہیے، خواجہ غریب النواز کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اللہ والوں کی بات بھی ہو۔ تو میں نے کہا چلو میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں یہ سارے معنی آ جائیں۔ کیسے؟ صرف 2-3 منٹ مجھے دیں گے، میں اسٹل گفتگو کروں گا لگاتار، اور امید ہے کہ آپ اپنے ذوق کو توڑیں گے نہیں۔ ایک معنی تو وہ ہے جو حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے کیا، انا آتینا کل کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، جس کا معنی بنتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر، بولیے نا جملہ پورا کریں نا یار، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیے۔ آئے ہائے توجہ سے، اب یہ خیر کثیر، یہاں میں ایک جملہ سادے انداز سے سمجھاؤں گا کہ یہ کوثر جو رب فرماتے ہیں آتینا کل کوثر، اور معنی کیا گیا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیے، اس کا ایک معنی امام فخر الدین رازی نے کیا ہے۔ ویسے تو 18 معنی انہوں نے کیے ہیں، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں، لیکن امام بیضاوی، امام رازی اور دیگر ائمہ اور بالخصوص شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا، وہ کثیر ہی کثیر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ماشاءاللہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، ہم نے وہ آپ کو کثیر دیا ہے۔ اب یہ کثیر کیا ہے؟ یعنی اسپیسیفک خصوصی طور پر یہ کثیر ہے کیا؟ امام فخر الدین رازی، اسی جگہ رکھنا ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ کوثر، اس کوثر سے مراد کئی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا معنی انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت شان نبوت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حکمت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت آل عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اصحاب عطا فرمائی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے، اگلا جملہ آنے والا ہے اور میں عاشقوں کے چہرے دیکھوں گا کہ اس جملے کا ویلکم وہ کیسے کرتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حسن عطا فرمایا ہے۔ کعبے والی مومایا، ہے کعبے والی مومایا، ایک سونا تو لگنے ہے دوجہ پھیری بھی تو مایا، ایک سونا تو لگنے دوجہ پھیری بھی تو مایا۔ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت حسن عطا فرمائی ہے۔ انا آتینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو اذن شفاعت عطا فرمایا ہے۔
بھئی توجہ ہے، بڑی بات اور آخری یہ 18 معنی کی امام راضی نے، لیکن اب اگلی جو بات کرنے لگا ہوں امام خوارزمی نے اس کا معنی کیا ہے۔ میں دیکھوں گا یہاں میرے مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والے کون کون بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ معنی آنے لگا ہے کہ جو معنی سن کر حسینیوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مولا علی کے ماننے والوں کی طبیعتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر آپ کہتے ہو میں دوبارہ آ جاؤں سپیڈ کے ساتھ، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کثرت نبوت عطا فرمائی ہے، کثرت شان رسالت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت حکمت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اصحاب عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو اذن شفاعت عطا فرمایا ہے۔ محبوب آتینا الکوثر، ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا عطا فرمائی ہے۔ جسے سمجھ آ گیا، جسے سمجھ آ گیا، ماشاءاللہ حیدر کی صدا لگے تو پھر عاشق دین نہیں بولتے، حیدر 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 حیدر۔ رکو، کئی ہمارے ویلیوں کا یہی اعتراض ہوتا ہے، قریشی صاحب جتھے جاندے نے اتھے علی علی کر جاندے، جہاں یہ جاتے ہیں وہاں علی علی ہوتا ہے۔ جی کوئی موسم ہوتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی مہینہ ہوتا ہے، اور پھر جناب صحابہ تو باقی بھی ہیں، یہ زور لگا کے علی علی کیوں؟ میں نے کہا پہلا جواب ہے الزامی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں صحابہ تو باقی بھی تھے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اکیلے علی کا بازو پکڑ کے کیوں فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی والا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی کوئی ایکسٹرا الگ سے شان ہے کہ میرا نبی چاہتا ہے کہ میرے صحابہ کی بزم نور میں جس بندے کا ہاتھ میں پکڑ کے لہراؤں وہ علی بن ابی طالب ہونا چاہیے۔ اور رہ گیا معاملہ کہ جناب ولیوں کے عرس میں علی علی کیوں ہوتا ہے؟ شاید آپ نے حضرت مجدد الفسانی جو نقشبندیوں کے بزرگ ہیں، ارے بابا کسی چھوٹے بندے کا میں ذکر نہیں کر رہا، میں مجدد پاک کی بات کرنے لگا ہوں۔ مجدد پاک مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مولا علی صرف اس امت کے ولیوں کے تاجدار ہی نہیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ولی آتے ہیں ہر ولی کی ولایت روح مولا مرتضیٰ کے مرہون منت ہے۔ آئے حیدر 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 حیدر۔ اگلا جملہ سنیے، اگلی بات سنیے، مولا علی کے نام میں اللہ نے بڑی شانیں رکھی ہیں، اس نام کی بڑی کوالٹیاں ہیں۔ صحابہ تو باقی بھی تھے، لیکن حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں، ابن عساکر نے اس کو تاریخ ابن عساکر کے اندر، امام ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا تاریخ دمشق کبیر کے اندر، اس کے علاوہ ابن منظور نے بھی اس کو مختصر تاریخ دمشق کے اندر ذکر کیا ہے۔ سنیے گا میرے نبی کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم لوگ رسول اللہ کے دور کے بعد منافقوں کو اگر پہچان کرنا ہوتی تو ہم بغض علی سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ کیسے پہچانتے تھے میرے نبی کے صحابہ منافقوں کو؟ فرماتے کہ بزم لگی ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا، فکر ہو رہی ہوتی، ذکر ہو رہا ہوتا، دھیان رکھنا ہے آپ نے، ذکر ہو رہا ہوتا
اچانک اس بزم کے اندر ہم میں سے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر علی 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 مولا علی کا تذکرہ شروع کر دیتا. اب آپ ذرا توجہ سے سنیے گا, مولا علی کا ذکر شروع کر دیتا. فرماتے ہیں پھر ہم بزم کے اندر موجود لوگوں کے چہرے دیکھتے اور اس وقت میری نظر میں سارے ہو. اور حضرت قبلہ مفتی صاحب رب کعبہ کی قسم ہے, زندگی میں اتنا تجربہ ہو گیا ہے, بندہ بڑا مسکے مسکے چسکے چسکے, لیکن اندر منافقت ہونا, وہ بڑا دند بھی کھولے منو پتہ لگ جاندے ہے اندروں سڑ رہی ہے علی علی سن کے. اس لیے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم منافقوں کو علی کے نام سے, علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. کیسے؟ فرماتے ہیں جب ذکر علی ہوتا ہم چہرے دیکھتے. جس چہرے پہ رونق آ جاتی سمجھ جاتے اپنا ہے. جس چہرے پہ شکنیں پڑ جاتی سمجھ جاتے بان کے مومن منافق بزم اصحاب میں گھسا ہوا ہے, نکالو اسے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے جو ٹیسٹر لگایا ہوا تھا, بھائی واقعی بھی تو یاران با وفا تھے, پر صحابہ نے ٹیسٹر نام علی کا رکھا ہوا تھا. اور ہم چونکہ صحابہ کے ملنگ ہیں, صحابہ کے غلام ہیں, اس لیے ہمارے پاس بھی ٹیسٹر نام علی کا ہے. ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کس کے دل میں علی کے نام کی وجہ سے اس کا کلیجہ مچل اٹھتا ہے, چہرہ کھل اٹھتا ہے. جس کے چہرے پہ رونق آئے ہم اسے 2 مبارکیں دیتے ہیں. لیکن معذرت سے حضرت, چونکہ میں ایک دینی درسگاہ میں بیٹھا ہوں, ذرا میں دھیمے اور تحت لفظ بولوں گا. پڑھے لکھے لوگ اور طلبہ ماشاءاللہ, یہ تو حضرت کا وہ مرکز ہے کہ جہاں اکثر بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اوے بصیر پوریاں تے اللہ دا اتنا کرم ہے, انہاں دیاں درسگاہاں چوں کچھ اونج بھی ہو جاوے علم دا وافر حصہ پا کے جاندا. یہاں تو ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے ہیں 7-7, 6-6, 8-8 سال جنہوں نے دارالعلوم کے اندر جناب انہوں نے تعلیم ان بزرگوں کے سامنے زانوے تلمس دے کر کے حاصل کی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم علی علی جو کرتے ہیں ہمارے چہرے کھلتے ہیں, 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں. حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا, بلکہ اس سے پہلے نسائی شریف کی حدیث عرض کرتا ہوں, المستدرک الصحیحین میں بھی یہ روایت موجود ہے, طبرانی اوسط میں بھی روایت موجود ہے, طبرانی کبیر میں بھی یہ روایت موجود ہے, کنز العمال میں بھی روایت موجود ہے, الصواعق المحرقہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور میرے امام اہل سنت, امام عاشقاں, قبلہ دل و جاں, اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت میرے قادری امام احمد رضا خان, اوے میرے امام کے نام پہ ذرا سبحان اللہ کی صدا تو آنی چاہیے. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان, ان کے فتاوی رضویہ شریف کے اندر 1 نہیں 2 نہیں کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا جسے دیکھو کہ میری اہل بیت کا بغض ہو اس کے دل میں, 3 حال سے وہ خالی نہیں ہوگا. یا تو وہ پکا منافق ہوگا. حضور نے کہا فرمایا وہ کون ہوگا؟ بھائی بولیے کون ہوگا؟ منافق, پکا منافق ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہوگا. اے لفظ جڑا پیو دا نہ ہوے کون ہوندے او تو سانو پتہ ہی ہے. اینو سادہ سمجھاواں, ہماری اہل بیت سے بغض رکھنے والا 3 حالوں سے خالی نہیں. یا تو اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی, وہ منافق ہے, مومن نہیں ہے. نمبر 2 فرمایا
یا اس کی ماں قصوروار ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی اپنے باپ کا نہیں ہے وہ. اور نمبر 3 میرے نبی نے فرمایا یا وہ حالت غیر طور کی پیداوار ہے. کس کی پیداوار ہے؟ حالت غیر طور کی. یہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کو سمجھا دوں، ہے پیو دئی پر ابے کے لیے بھی کچھ دنوں کے لیے سینکشنز ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، نیلے نہیں آنا. دن ختم بھی ہو جائیں پھر بھی ایک شرط علماء کو پتا ہے کہ اکثر مدت سے قبل اگر انقطاع معاملہ انقطاع خون ہو جائے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ پہلے غسل کرو پھر قریب آؤ. تو جڑا بہن تاولا بنیا غسل تو پہلے چلا گیا، فرمایا اس دی وجہ تو جڑا جمسی او دے دل چ میری آل دا پیار نہیں آ سکدا. حق ہے حق. بصیر پور کے اس عظیم علمی مرکز میں جمع ہونے والوں، ہم سے زمانہ پوچھتا ہے کہ تم ہر جگہ علی علی زہرا پاک کی عظمت کے قصیدے کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے عشق کا تقاضا ہے، رسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بچوں کا ذکر کریں، ان کی آل کا قصیدہ پڑھیں. اور دوسرا ہماری 3 مجبوریاں ہیں. نمبر 1 ایمانی مجبوری ہے. یار مہربانی یار، ہماری ایمانی مجبوری ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم علی علی کرنے والے ہیں، منافق نہیں ہیں. نمبر 2 ہماری خاندانی مجبوری ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ پر جس بابے کا نام لکھا ہے وہ اوریجنل لکھا ہے. تیسرا جملہ بولنے لگا ہوں. نمبر 3 ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا والد نیک سیرت گزرا ہے. مہربانی یار مہربانی. یعنی سادہ سمجھاؤں تو ہمارا ایمان بھی سلامت، ہماری ماں کا کردار بھی ٹھیک، ہمارے بابا کا کردار بھی ٹھیک. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی جو روایت ہے النہایہ لابن الاسیر کے اندر 3 مقامات پر یہ روایت موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحبنا رجل معکوس ولا ولد الزانیہ، اور زانیہ ماں کا بیٹا ہم سے پیار نہیں کر سکتا. اور دوسرا رجل معکوس، اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا لیکن اشارے سے سمجھا دوں گا. جس کے مدرسے کی زندگی ٹھیک گزری ہو، جس کی سکول لائف ٹھیک گزری ہو، جس کی کالج لائف ٹھیک گزری ہو، وہ رجل معکوس نہ ہو. فرمایا جو رجل معکوس ہے یعنی جسے اپنی عزت کی حفاظت کا ہی معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہم آل محمد سے پیار نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہم علی علی کر کے یہ سمجھاتے ہیں ہمارا باپ بھی شریف، ہماری ماں بھی شریف، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا مدرسہ بھی شریف ہی گزرا ہے. آئے ہائے آئے ہائے. جسے سمجھ آ گئی ہے تو پھر بسم اللہ، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. آؤ ذرا پھر ہم آگے بڑھتے گئے. برادران اسلام، یہ مرکزی عشق و وفا ہے، یہ مرکزی علم و حکمت ہے. یہاں پر قرآن و سنت کی بات ہوگی تو میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، میں ذمہ داری سے اتنے بڑے علماء کے مجمع میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور اپنی ہر بات کا جب تک میں زندہ ہوں بلکہ صبح قیامت تک کے لیے اگر ادھر نہ پکڑ سکے بروز محشر حضور کے سامنے میرا گریبان پکڑ لینا، یا رسول اللہ اس نے فلاں بات غلط بتائی تھی. ارے اب قیامت تک جب گارنٹی دے رہا ہوں تو پھر ذرا سینہ کھول کے سنیے گا، دماغ کھول کے سنیے گا. برادران اسلام، میرے مصطفیٰ کریم جو بھی شریعت کے احکام لے کے آئے، نماز لے کے، روزہ لے کے، زکوٰۃ لے کے، حج لے کے، میرا نبی آیا، امت کو عطا فرمایا، امت کو حکم دیا، امت نمازی ہو گئی، امت روزے دار ہو گئی، امت حاجی ہو گئی، امت صدقہ و خیرات کر کے امت سخی ہو گئی. الغرض میرے نبی مکرم نے احکام عطا فرمائے. اے
بصیر پور کی اس اللہ کی نیک بندوں کی بستی میں آنے والوں، کان کھول کے دھیان سے سننا، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا اس میں کچھ احکام ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نوائی ہیں، کچھ کا نبی نے کرنے کا حکم دیا، کچھ سے نبی نے بچنے کا حکم دیا۔ میں پوری ذمہ داری سے قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا نبی جو شریعت لے کے آیا اس شریعت میں میرے مصطفیٰ کریم نے جتنا زور اپنی اور اپنی آل بیت کی محبت پہ دیا ہے، اتنا زور نہ نماز پہ دیا ہے، نہ روزے پہ دیا ہے، نہ حج پہ دیا ہے، نہ زکوٰۃ پہ دیا ہے۔ حق بے شک بے شک۔ بھائی میں ذمہ داری سے پچھلے 2 عشروں سے زائد وقت ہو چکا، دنیا کے ہر اسٹیج پہ جا کے، نیشنل ٹیلی ویژن چینلز کے پلیٹ فارم پہ جا کے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، اور گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، میں مسلمانوں کے اجتماعوں میں جا کر ان چیزوں کا چیلنج کر رہا ہوں۔ ہے کوئی مولوی جو یہ ثابت کرے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے کسی کی جرت جو کہے کہ حنیف قریشی جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے؟ تو پھر نہیں ہے جرت تو پھر آؤ میں دوبارہ اپنے اس چیلنج کا، اس دعوے کا اعادہ کرتا ہوں۔ میرے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا، اتنا زور روزے پہ نہیں دیا، اتنا زور زکوٰۃ اور حج پہ نہیں دیا، جتنا زور اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت پہ دیا ہے۔ آپ احباب کو یہ تو سنایا جاتا ہے کہ حضور نے وقت وصال آخری جو بات کہی تھی وہ کیا تھی؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، یہی ہے۔ لیکن کاش کے اس کے ساتھ اگلے جملے ان کو پتہ نہیں کیوں کھا گئے، اور حضرت مجھے بڑا گلہ ہے۔ ویسے میرے سنی علماء پہ اللہ کرم کرے، مشکل حالات میں بھی وہ اپنی ڈیوٹیاں بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن نہ جانے حالات کا اثر ہے یا وجہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہم سے کمزوری اور کوتاہیوں میں آ رہی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں برادران اسلام، اس بات کو سمجھیے گا، آج آپ جس مدرسے میں جاتے اوپر لکھا ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدقے جاؤں اس حدیث پہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن بچے کو یاد کروائی کہ نہیں کروائی؟ یہاں حضرت موجود ہیں، علماء باقی محدثین موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی؟ جہاں میرے نبی نے یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، وہیں پر میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہوگا جو میرے بعد میری آل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، پورا مجمع بول پڑا ماشاءاللہ، من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ ہے میری امت کے اور میری ملت کے علماء کی محنت۔ اس دن ایک نیشنل سطح کی میٹنگ تھی، اس میں میں بیٹھا تھا، تو ایک یہ کئی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو ایک صاحب بڑے جذباتی پن کا مظاہرہ کر کے کہتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں یہ جو بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، یہ لوگ اتنے جذباتی ہیں، اتنے جذباتی ہیں، اتنے جذباتی ہیں۔ میرا نمبر ہے، میں نے کہا حضرت صاحب آپ بات پوری کرتے تو پھر مزہ آتا، ہم جذباتی ہیں پر اپنی ذات کے لیے نہیں، مصطفیٰ کی آن کے لیے، بان کے لیے، شان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ آنکھ کھولتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو اپنے والد میری انگلی پکڑ کے مجھے مسجد مدرسے میں لے جاتے، عرسوں کی محفلوں میں لے جاتے، وہاں ہم بھی یوں جیسے یہاں چھوٹے بچے ماشاءاللہ بیٹھے، ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے اور علماء یہ پڑھ رہے ہوتے کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدا، کروں تیرے نام پر میں یہ
جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہماری تو بچپن کی تربیت ہی یہ ہے کہ جیئیں گے تو حضور کے لیے، ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ، جیئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے۔ میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، ہماری بزم ہوتی، اللہ بخشے ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، تو وہ نعرہ یہ انہوں نے اس وقت سکھایا تھا، غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ او بھائی جان، یہ ہمارے آرمی والے جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، بارڈروں پہ اس وقت ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، اور ہماری آرمی سٹرونگ ہے کہ اسی بھی مزاحوں پہ کر دیں، ورنہ آج ہماری حالت یوکرین والی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اونج مستیاں نہ کرو، تمہارے پاس فتح 1 فتح 2 غوری نصر یہ سارے ہیں، تو اس واسطے جناب عالم میزائل چل رہے تو تسی مزے نال بیٹھے سگریٹ بھی پھونک رہے ہو تے نال تک رہے ہو، او جا رہے ہے نا۔ اللہ ہمارے فوجیوں کو سلامت رکھے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں مگن اور مشغول ہیں، لیکن توجہ کیجئے، ان فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے 2 مہینے 6 مہینے سال 2 سال۔ ادھر میرے ادھر دیکھو، ان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جیسے ہی کوئی ان کا سینئر نظر ہے وہ پاویں ہتھ چھاپر بھی چاہے اسی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جب سینئر اپنے کو دیکھتے ہیں، ٹھک مار دینے سلوٹ تے بندہ پکڑ لے وہ نہیں نہیں، ہماری بنیادی تربیت میں ہماری ٹریننگ میں شامل ہے سینئر کو سلوٹ کرنا ہے، سینئر کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ تے پاپا تہاڈی 2 سال دی ٹریننگ ہے تے بازاراں وچ بھی ٹھک مار دے ہو، ساڈی تے پوری زندگی دی ٹریننگ ہے، غلامی رسول میں ابھی قبول ہے۔ موت بھی قبول ہے۔ ہم بالکل جذباتی ہیں، اور ایک مسلمان کو حد درجے کا جذباتی ہونا چاہیے، لیکن کس مسئلے پہ؟ حضور کی ذات پہ۔ میرے وطن پہ میرے جیسے کروڑوں قربان، آپریشن بنیان مرصوص ہوا تو ہمارے اہل سنت کی علماء نے اعلان کیا، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، تمہیں ضرورت پڑی ہم لاکھوں جوان تمہارے ساتھ کھڑے کر دیں گے۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا، مفتی صاحب صرف تقریر ہے، میں کہا پتر میں نکا جیسا تھے سکول جو میں ٹریننگ لئیے، ہاں الحمدللہ ہمیں بچپن سے یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی حملہ دشمن کرے تو ہم نے اسلحہ کیسے چلانا ہے۔ ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن میرے ملک کے لیے میری جان کام آ جائے، میری ہزاروں جانیں میرے وطن پہ قربان، لیکن معاملہ اگر نبی کی ذات کا ہو تو اس وطن جیسے ہزاروں وطن نام محمد پہ قربان۔ یہ اہل سنت کا بیان، اسے جو مرضی یہ کوئی نام دے دے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر نام خدا اور نام مصطفیٰ کا صحیح طریقے سے پرچار کیا جا سکے۔ سبحان اللہ کی آواز، تھک گئے تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ زندہ نعرہ تاجدار ختم نبوت کا ڈھیلے نہیں لگانا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران اسلام میں بات کر رہا تھا کہ ہماری بنیادی تربیت میں یہ شامل ہے کہ ہم جذباتی ہیں پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نسل خاندان کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے سارے کے سارے جذبات زہرا کے بابا حسنین کے نانا کی عزت و ناموس کے لیے گئے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو کچھ بھی جذبات
عشق ہیں، ان جذبات عشق میں ہمارے رہبر اور رہنما میرے مصطفیٰ کے یاران باوفا ہیں، میرے رسول کے یاران باوفا ہیں جنہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ وہ کتنے اساس ہیں، ذرا اس بات کی توجہ کیجئے۔ ایک مشرک ہے، وہ آیا میرے نبی پاک کے سامنے بیٹھا، بات کر رہا تھا، دھیان ہے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یوں ٹچ کرتے رہتے ہیں، ہوندی ہے نا، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ٹچ کرتے ہیں۔ تو اس مشرک کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ ٹچ کر کے، اس کی عادت تھی کہ کسی کو متوجہ کرتا، تو حضور کے سامنے آیا تو حضور کو ٹچ کرنے لگا۔ ایک دفعہ ہاتھ آیا، دوسری دفعہ صحابی نے تلوار ماری، نہ پیچھے ہٹا، ہاتھ پیچھے کر۔ حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیٹی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ۔ ابو سفیان مکے سے مدینہ تشریف لائے، جیسے ہی حضرت ام حبیبہ سلام اللہ علیہ میرے نبی کی بیوی ہے، ہم مومنوں کی، آہستہ بولے ہو یار، ہم مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ، قربان جائیں نبی کی بیویوں پر، ازواج مطہرات پر، نبی کی ساری ازواج مطہرات اہل البیت میں داخل ہیں، اہل بیت ہیں وہ، قربان جائیں حضور کی ساری بیویوں پر۔ یار یہ دیمن نہیں رکھنا نا، حضور کی ساری بیویوں پر ہم صدقے اور قربان جائیں۔ تو والد سگا باپ ہے، باپ بیٹی کے گھر آئے، یعنی حضور کے گھر آئے، تو وہاں بستر پڑا تھا چارپائی کے اوپر میرے نبی پاک کا، تو یہ ابو سفیان آئے اور بیٹھنے لگے اس بستر پہ، تو چونکہ ابھی مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ کی بیٹی نے، نبی کی بیوی نے اپنے والد کو روکا، رکو 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 رکو، ایک منٹ، ہٹو ہٹو ہٹو، ہٹایا، نیچے سے بستر کو رول کیا۔ یار اللہ کا واسطہ اس کو دھیمے انداز سے نہیں سننے، بستر کو رول کیا، سائیڈ پہ کیا، ننگی کھٹ رکھی، ننگی چارپائی، ہون بے ہو، اب بیٹھو۔ ابو سفیان حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے اٹھایا ہے، یہ میز بستر کے قابل نہیں تھا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ام المومنین نے۔ آپ نے فرمایا، بابا یہ مصطفیٰ کا بچھونا ہے، آپ مشرک ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے نبی کے بستر پہ بیٹھو۔ کیا نام دو گے اس ادا کو؟ کیا نام دو گے اس انداز فکر کو؟ اسے انتہا پسندی کہتے ہو تو ہم انتہا پسند ہیں، اسے جو مرضی یہ نام دو۔ ارے بابا ہم تو حضور کی ذات کے حوالے سے اتنے جذباتی ہیں، جملہ پورا کرنا، بصیر پور میں پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کا عاشق نبی کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو آپ آرام سے دھیمے لہجے سے کہہ دینا، نبی کا عاشق نبی کے لیے جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ حق بے شک یا علی۔ برادران اسلام تھوڑی بات آگے بڑھائیں۔ سب سے بندہ عزت اگر گھر میں کسی کی کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب آئیے یار غار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے آپ کے والد ابو قحافہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے نبی کے خلاف کوئی بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے زور کا تھپڑ مارا، کسے؟ اپنے باپ کے منہ پر، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں گئے، جا کے عرض کی، آقا میں نے باپ کو تھپڑ مارا۔
اللہ کی قسم اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ برادران اسلام، میں اب سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ ذرا مجھے بتائیے یہ کون سا جذبہ ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ میں باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا؟ اور یہ خوش کتابیں ہی نہیں ہے، نبی کے یاروں نے ایسا کیا بھی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی پاک کے خلاف سگا باپ جراح اس نے کوئی غلط جملے بولے، بیٹے نے منع کیا، بابا میرے نبی کو کچھ نہ کہو، ماشاءاللہ میرے نبی کو کچھ نہ کہو۔ والد باز نہ آیا اور شدت کا جملہ بولا، پھر منع کیا، میرے نبی کو کچھ نہ کہو، پھر باز نہ آیا، چنانچہ باپ کا سر پکڑا، تلوار ماری، سر کاٹ کے لے گئے، میرے نبی کے قدموں میں جا کے پھینکا۔ میرے نبی نے پوچھا، او ابو عبیدہ یہ کس کا سر ہے؟ عرض کیا، آقا جی میرے والد کا سر ہے، میرے باپ کا سر ہے۔ میرے نبی پاک نے پوچھا، ارے او ابو عبیدہ، ارے کوئی والد کا سر بھی کاٹ کے لاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آقا ویسے تو کوئی بھی والد کا سر کاٹ کے نہیں لاتا، لیکن پیارے آقا جی اس نے آپ کی بیعت بھی گستاخی کی، میں نے اسے منع کیا، یہ باز نہ آیا، تو بس مجھے یہ قانون یاد تھا، گویا کہہ رہے ہو من سب نبی فَقْتُلُوهُ، مجھے یہ قانون یاد تھا، گویا کہہ رہے ہو، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، یہ گویا کہہ رہے ہو آقا میں نے اپنے والد کا سر کاٹ دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اوے تو نے کتنا جرم کیا، تو نے کتنا ظلم کیا، فرمایا پھینک دے سر، پھینک دے سر۔ ابھی اس سر کو پھینکا ہی تھا کہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت نازل ہو گئی۔ میرے رب نے اعلان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے قریبیوں سے ٹکرا جاتے گئے، میرا رب فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کے مومن ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت کے کارکن ہیں۔ آئے آئے اولئک حزب اللہ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ تو اب توجہ، اب میں جس نتیجے کی طرف آپ کو لانے لگا ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی ذات کے لیے کیا کر سکتے ہو تو ذرا بولنا ہے، آہستہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میں بصیر پور بھی گیا ہوں تو میں نے اپنا حق ادا کیا ہے، اور بصیر پور کے لوگوں نے پوری قوت کے ساتھ میری دعوت پہ لبیک کہا ہے۔ ذرا بول کے بتاؤ ہم نبی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں نبی کے صحابہ نے بتایا ہے کہ نبی کی ذات کے لیے، نبی کی آن کے لیے، نبی کی شان کے لیے، نبی کی جان کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے، جان لی بھی جا سکتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انجتے دنیا بچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کو جینے، پر میرے سونے آقا دا ارے یار بڑا سونا، پر میرے سونے آقا دا ارے یار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا، سارے بولو سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا۔ کل کوثر
محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولیاء امت عطا کی ہے اور ہم نے آپ کو فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے. ہائے ہائے واہ واہ. توجہ ہے جی برادران اسلام. میرا نبی پاک ہے, میرے نبی کی آل کو بھی میرے رب نے پاک کیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا رب فرماتا ہے او نبی کے گھر والوں, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے اور تمہیں ایسے پاک کرے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے. دھیان ہے جی. میں بڑی توجہ چاہوں گا. او پتر کھڑو کھڑو جے, جلدی جلدی کھڑو میرا بیٹا. شبش شبش شبش, ٹائم نہیں لگانا. وہ ادھر ہی. یہ جو تو نے رومال چادر پہنی ہے یہ صاف ہے, پاک ہے, کیا گارنٹی ہے؟ ڈر گیا بیچارہ. برادران اسلام, اس نے یہ جو چادر پہنی ہے یہ چادر یقیناً اس نے اپنی عقل کے مطابق پاک کر کے لائی ہوگی. چلو یار وہ تو بچہ ڈر گیا, ادھر میں متوجہ ہو جاؤں گا. یہ نوری نوری پیاری پیاری صورتوں والے میرے نبی کے دین کے خادم علماء, اور یہ رونقیں بتا رہی ہیں کہ جن کے دلوں میں نبی کا عشق ہو, نبی کی آل بیت کا پیار ہو, نبی کے بچوں کا ادب ہو, اللہ ان کے چہروں پر ایمان کے نور کی رونق ڈال. آئے آئے. میں ادھر متوجہ ہو کے عرض کرتا ہوں حضور قبلہ, یہ جو آپ کے گلے میں چادر ہے کیا یہ پاک ہے؟ میں اگر کہوں نا جی نا پاک نہیں تو انہوں نے کہنا ہے نہیں جی نہیں, میرے گھر والوں نے بلکہ میں نے خود پوری تمام سے 3 پانیوں سے دھو کر نچوڑ کر خشک کر کے استری کر کے گلے میں ڈالا ہے. لیکن جسے انہوں نے اپنی کوشش سے پاک کیا اب یہ گلے میں ڈال کے لائے, اگر میں 3 دفعہ کہوں نا جی نا ایت پاک نہیں ہے, ان کو خامخواہ غصہ آنا ہے. انہوں نے کہنا ہے اور جب میں نے خود پوری قوت سے اسے پاک کیا ہے تم کون ہوتے ہو اس میں عیب لگانے والے؟ تو جسے انہوں نے پاک کیا ہو اس میں ناپاکی کی بالکل گنجائش موجود ہے. ممکن ہے کہ انہوں نے اسے رکھا ہو, اوپر سے کسی پرندے نے کوئی چیز پھینک دی ہو یا کوئی بچہ آیا ہو, اس کے جسم کی نجاست اس سے لگ گئی ہو, انہیں پتہ بھی نہ چلا ہو, یہ گلے میں ڈال کے لے آئے. لیکن چونکہ اپنی طاقت کے مطابق اسے پاک کیا, اب اگر کوئی اس پہ انگلی اٹھائے گا یہ پکڑ لیں گے, انہیں غضب آئے گا, انہیں غصہ آئے گا. تو دوستو جسے حضرت اپنی قوت سے پاک کریں اس پہ کوئی انگلی اٹھائے اس پہ انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے. تو جنہیں میرا رب کہے او نبی کے گھر والوں تمہیں رب نے اس طرح پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. اب خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اوے ان پاکوں میں کوئی خطا کا دھبا ڈھونڈے تو اللہ اس پہ کتنا ناراض ہوگا. اس لیے میں نے آج نہیں بلکہ میں نے 5 سال قبل ایک جملہ امت کو دیا تھا, 4 تانگی عالم, اللہ نے میری اس جملے کو پذیرائی عطا فرمائی. آج جہاں جہاں نبی کی آل کی عاشق بیٹھے ہوتے ہیں وہ جملہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر ادھر آ ہی جاتا ہے. میں نے کہا تھا اب بھی کہتا ہوں اوے جدھر نبی کی آل ہو وہاں خطا نہیں جاتی, اور جہاں خطا ہو وہاں محمد کی آل نہیں جاتی. بھائی مہربانی
یہ اتنا بھی سستا جملہ میں نے نہیں دیا. میں پھر کہنے لگا ہوں او نبی کی آل میں وہ ہستی جو میرے نبی کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جسے میرا نبی جگر کا ٹکڑا کہے، جسے میرا نبی فرمائے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے خدا راضی. اے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردارنی ہے، اور جسے میرا نبی فرمائے او میری زہرا اللہ نے تجھ پر اور تیری ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو پھر مجھے یہ جملہ دینا ہے بصیر پور والوں، نہ کسی کو گالی، نہ کسی پہ فتویٰ، نہ کسی کو گولی، نہ کسی کو برا بلا. حنیف قریشی مرتے دم تک یہ کہتا رہے گا نبی کے گھر والے پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں. ہائے ہائے حق پاک ہے. مخدوم پارسائے ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. میں نے موضوع ادھر ادھر نہیں کیا، کوثر کے تحت معنی بیان کر کے میں اسی کے تحت بیان کر رہا ہوں. مخدوم پارسائے ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. جنت دی مالکائے ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. حیدر بھی پاک سوچا حسنے نے دیو مائے، حسنے نے دیو مائے. ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. تطہیر دی آیت تو پڑھ لے، حدیث کساں بھی پڑھ لے، حدیث کساں بھی پڑھ لے. قرآن بھی گوائے، قرآن بھی گوائے ختامہ تو پاک زہرا. او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ آج اس بس میں علم و حکمت میں اس عظیم چشتیوں کی عرس کی تقریب میں ہم نبی کی بیٹی کو خطاؤں سے پاک کہیں، تاکہ کل جب میرے رب کے حبیب کی بارگاہ میں ہم سب کی پیشی ہو، حضور پوچھیں تو بتا تو اس وقت کیا کر رہا تھا جب میری بیٹی پہ خطاؤں کے دھبے پھینکے جا رہے تھے. ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں آقا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی تے اوساں کہ جڑے چم چم کے کہتے سا ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. زہرا دے دشمنات لعنت خدا دی ہوندی، لعنت خدا دی ہوندی. آواز آئے لعنت خدا دی ہوندی. فرمان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ ختامہ تو پاک زہرا، ختامہ تو پاک زہرا. انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو امت کی ولیوں کی کثرت. جی 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 اور بھائی میرا اتنا لمبا سفر بھی ہے، میں دن کو اسی قوت کے ساتھ 2.25 گھنٹے خطاب جھیلم میں کر کے وہاں سے سیدھا یہ آپ کے پاس پہنچا ہوں.
تو انشاءاللہ آپ نے میرے سٹیمنا لوز نہیں دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ مجھے غالباً اندر کوئی بیٹے کھانا کھا رہے تھے, کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آل بیت کی شان جب آپ بیان کرتے ہیں کوئی اور سا رنگ ہوتا ہے, اے بندہ اندروں بولے تو رنگ نظر آ ہی جاتا ہے. اندروں بولو. اور یہ تم لوگ گواہ رہو بصیر پور والو, یہ احمد رضا کا نوکر, یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا غلام, یہ علماء اہل سنت کا خادم آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے, جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون ہو وہ ہم سے بالا ہے, وہ ہم سے اعلیٰ ہے. بے شک آئے ہیں. واہ واہ. سید ساڑے سردار نے اور گل سنو, اے قیامت نو پتہ چلے گا کہ اسانو اے جو کچھ اسی کر رہے ہیں ایدہ جو آگے ریوارڈ ملے گا نا, اس کا جو ریٹرن آئے گا اے وہ نا پاک بارگاہ میں جو یہ اس وقت پتہ لگے گا. اس لیے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں حضرت قبلہ کہ جی یار تو ہر جائی سیدہ لیے بڑیاں سیڈہ لینے, تو میں کہ یار کیا میرے لیے یہ عزت نہیں ہے کہ میں سیدہ دی پارٹی دا بندہ ہوں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا عبدالغفور ہزاروی کا نام کون نہیں جانتا. اتنا بڑا عالم اسلام کا عظیم مبلغ, عظیم شیخ القرآن, اپنے دور کا ایسا بندہ کہ علماء جس کے سامنے بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے تھے. حضرت غزالی زمان جیسا بندہ جن کی ادب اور احترام میں وہ کہتے کہ جب ہزاروی صاحب بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کا نور لوگوں کے سینوں میں اتر رہا ہے. سبحان اللہ کی آواز آتی رہے. اتنا بڑا شیخ الحدیث, اتنا بڑا شیخ القرآن, پتہ ہے کیا کہتے کہتے ویلیو اے دعا کرو کل قیامت نو جدوں لوگوں نو بلایا جاوے تے کسے دے نام نال نہ آوے فلانا شیخ الحدیث آ جاوے, فلانا پیر آ جاوے, فلانا مفتی آوے, تے جدوں ساڈی واری آوے تے اعلان ہوئے او زہرا پاک تے بچیاں دا مراسی آ جاوے. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے لیے بھی دعا کرو تاکہ کل جب آواز لگے کہ زہرا پاک تے بچیاں دا سیدہ دا مراسی آ جاوے. مراسیاں دا کام کیا ہوندہ ہے؟ مالکان دے قصیدے سنے. اے جڑے مراسی ہوندے نے نا, اے جنہ چودریاں ملکان تے راجیاں جنہ نو پال کے رکھے ہوندہ ہے, تو جتھے جاندے نے تے پہلے کہندے نے ملکان دی خیر ہوئے, وڈے گھر دے وڈے لوگ تے وڈے پورا قصیدہ پڑھتے ہیں. اور مجھے ایک مبلغ کی بات بڑی اچھی لگی, اس نے کہا کہ اے جڑے ہوندے نے نا اے مراسیاں میں جو ہیکو ہوندے نے جنہوں ساڑی زبان چھے پٹھواری دے راہ کہندے نے, تو جڑا راہ ہوندہ ہے نا تے او جدوں ملک چودری تے راجہ کسی بڑی محفل چھے آوے تے پھر او دا شجرہ بیان کر دے, او خیر ہو جاوے ملک خان دے پتر دے فلانے دی فلان دے پیو دا پتر دے فلانے دا فلان دا فلان دا, او پچھے کھڑ کے کسی بادشاہ دے نال جوڑ کے کہندے نے, تے پھر او خوش ہو کے جڑا ملک ہوندہ کڑ کے پیسے دیندہ لے بھی تو میرا شجرہ جا کے بادشاہ نال ملایا. تے اسی سیدہ دے مراسیاں اسی اپنے مالکان دا قصیدہ نہ سنا دئیے. آئے ہائے ہائے واہ واہ. اسی اپنے مالکان دا شجرہ نہ سنائیے. آؤ آؤ ساڑھے مالکان دا شجرہ اتنا عظیم ہے, اصلوا ثابت و فروا فی السماء. آدم کے بیٹے شیس, شیس کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشع, متوشع کے بیٹے لمکنے ایک نام, لمکنے ایک نام کے بیٹے نو, نو کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ, اسماعیل کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سنمان, سنمان کے بیٹے العیسیٰ, العیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ, علیسیٰ کے بیٹے عود, عود کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے ماد, ماد کے بیٹے
بیٹے نادار، نادار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کی بیٹی عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کی بیٹی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، آئے ہائے ہائے، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا، نکاح ہوا آسمانوں کے اوپر، تو پھر دنیا میں مونگے اور موتی نظر آئے، ایک کو دنیا حسن کہتی ہے، ایک کو دنیا حسین کہتی ہے، خطامہ تو پاک زہرا، خطامہ تو پاک زہرا ہے دردی پاک سوچا، حسنے دیو مائے، حسنے دیو مائے، ملکہ دی بیٹی ملکہ، ملکہ دی بیٹی ملکہ، خطامہ تو پاک زہرا، خطامہ تو پاک زہرا، ولیوں کے جو دشمن ہیں، ولیوں کے جو دشمن ہیں، ولیوں کے جو دشمن ہیں، وہ دشمنی اس انداز سے نکالتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا بس یہ ایک مسئلہ کر کے تو میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں تقریر کو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا آپ کا اگر ذوق ہے تو پھر میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں اس سے۔ ہائے ماشاءاللہ یار اونجتے دنیا چ چشتی مشہور نہیں رہنا، ذوق چشتیاں یہ ایک جناب استعارہ ہے، تو اس لیے استعارے ویسے نہیں بنتے، ان میں کوئی پیچھے محنتیں ہوتی ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم جلدی جلدی۔ سوال ہوتا ہے کہ او جی آپ کہتے ہو کہ غوث پاک نے ڈبے ہوئے بیڑے ترائے، یہ سمجھ آئے سوال کتھوں آ رہے ہیں؟ ہم گھر سے چلے تھے، میں ان کی دکانیں بند کر دوں گا، میں لاہور کا داتا کا مزار بند کر دوں گا، میں گولڑے والے کی جناب تالے لگوا دوں گا، وہ بند کردیں آپ وہ جیلج بند ہو گئے۔ جسے سمجھ آ گئی ہے تو پھر آ گئی ہے اللہ کا۔ تمہاری جیسی کئی بلیاں آئیں، کھمبے نوچے مر گئیں، کھمبے اسی جگہ کھڑے ہیں جی، اے ماشاءاللہ۔ لیکن بہرحال ہمارا یہ فرض بنتا ہے، تم انگلی اٹھاؤ ہم تمہیں جواب دیں گے، اگر ہمارے پاس جواب نہ ہوتے ہم تمہاری دہلیز تک نہ پہنچتے، ہم تمہارے دروازے پہ جا کے دھمسون نہ لماتے، ہم تمہیں سامنے بیٹھ کے نہ للکارتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، یہ سن سنا کے نہیں، پڑھ پڑھا کے یقین کامل سے کہتا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اور آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے ہیں کہ پتر ہر شے نویں ٹونڈو، کپڑے نویں چنگے، گڑیاں نویاں چنگیاں، انگوٹھیاں کڑیاں نویاں چنگیاں، ماشاءاللہ موبائل نویں چنگے، سپیکر نئے اچھے، گاڑیاں نئی اچھی، کپڑے نئے اچھے، اینکیں نئی اچھی، پر بیٹا لوگوں کو بتاؤ عقیدہ پرانا ہی اچھا ہے۔ یہ جو نئی نئی بلائیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا، ان بلائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو خراب نہ کرو۔ بہرحال ایک سوال ہو گیا، میں جلدی جلدی آخری حدیث کا حوالہ دے کر تو بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ او جی آپ کہتے ہو کہ عبدالقادر جیلانی ڈبے ہوئے بیڑے کو، ڈبے ہوئے بیڑے نو تو چھڑو، اے لو ایک گلاس پہ ہوئے، عبدالقادر جیلانی نے کہو ایک گلاس چک کے دکھاوے، گل نہیں سمجھ آئی؟ کبھی اس طرح سے اعتراض ہوتے ہیں ولیوں کی کرامتوں پہ، اور کئی دفعہ اس طرح سے اعتراض ہوتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتے ہیں جی دیکھیں
عبد القادر جیلانی کے لیے ڈوبی ہوئی بیڑی ترائی گئی تو نبیوں کے لیے تو یوں نہیں ہوا، جب نبیوں کے لیے نہیں ہوا تو ولیوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کہتے ہیں۔ اس طرح سے کرامتوں کی مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور کرامات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو چونکہ جو ہمارا فریق مخالف ہے وہ بخاری مسلم کو مانتا ہے، لہذا ہم بخاری اور مسلم سے چیزیں عرض کریں گے، بلکہ قرآن بھی بیچ میں بیان کریں گے، اور پھر ہم سوال پوچھیں گے کہ اگر یوں تمہاری عقل کے ٹکوسلوں کی طرح یہاں ہر جگہ عقل کو سیڑ دی جائے اور عقل کے ترازو پہ شان انبیاء اور شان اولیاء کو تولا جائے تو پھر تو تمہیں قرآن اور حدیث کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ برادران اسلام کہ آپ ذرا آرام سے توجہ سے میرا یہ ایک پیغام آپ سنیں اور میری ایک یہ بات آپ سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور کے 10 صحابہ ہیں۔ 4 ہجری کو نبی پاک کے پاس قبیلہ عدل القارہ کے کچھ لوگ آئے، مشرک سے یہ کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ اپنے صحابہ کو بھیجیں، وہ ہمیں تبلیغ دین کریں تاکہ ہمیں دین کا پتہ لگے۔ نبی پاک نے حضرت عاصم بن ثابت کی سربراہی میں 10 صحابہ، ہاؤ مچ؟ خدا کے لیے یہ توجہ سے سننا، اور جو یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں یہ بخاری میں ہے، یہ دیگر حدیث کی کتابوں میں اہل صحابہ کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ 20 حدیث سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں صحیح سند سے یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک کے پاس قبیلہ عدل اور قارہ کے لوگ آئے، جلدی جلدی عرض کروں، کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کیجئے، بولو نہیں یار، کیا کیجئے؟ صحابہ کو بھیجئے جو ہمیں تبلیغ دین کر کے دکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عاصم بن ثابت کی سربراہی میں اپنے یاروں کا ایک مختصر سا قافلہ بھیجا۔ کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ۔ جب یہ لوگ رجی نامی چشمے پر پہنچے تو بنو لیحان نے، یعنی اصل میں ان مشرکوں نے غداری کی تھی، انہوں نے بنو لیحان کو ان پہ چڑھا دیا، اور بنو لیحان یہ مشرکوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ تیروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے 7 نبی پاک کے صحابہ کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک صحابی حضرت عاصم بن ثابت بھی ہیں۔ یہ حضرت عاصم بن ثابت وہ صحابی رسول ہیں کہ احد کی جنگ میں انہوں نے ایک مصافح نام کے کافر کو، مشرک کو قتل کیا تھا۔ اس پر اس کی ماں سلافہ بنت سعد نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں عاصم بن ثابت کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چند منٹ ہیں، مزے کا واقعہ ہے، مزے کی حدیث ہے، اور استدلال ایسا کروں گا طلبہ کو مزہ آئے گا، علماء کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ سلافہ بنت سعد اس نے قسم اٹھائی کہ میں، یار اس کو اسی جگہ رکھنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ سلافہ بنت سعد نے قسم اٹھائی، کہنے لگی کہ میں عاصم بنت ثابت کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ چنانچہ یہ بات حضرت عاصم بن ثابت کو بھی پتا لگ گئی۔ انہوں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے جسم کی تو حفاظت فرمانا۔ چنانچہ حضرت عاصم بنت ثابت اس جنگ میں، اس غزوے میں، اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ ادھر جو مشرکین مکہ تھے انہیں سلافہ بن سعد کی قسم کا علم تھا، چنانچہ وہ دوڑے دوڑے آئے کہ جناب حضرت عاصم بن سعد کی گردن کو کاٹیں، سر کاٹ کے سلافہ کو پیش کریں اور اسے بھاری انعام وصول کریں، چونکہ اس نے بڑے انعام کا اعلان کیا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ مشرکین آگے آئے، اللہ کا کرنا حضرت عاصم بن ثابت آپ کے جسم کے اوپر ہزاروں شہد کی مکھیاں بیٹھ گئیں اور ہزاروں بھیڑیں آ گئیں۔ بھیڑیں سمجھتے ہو؟ تربوڑیاں، تسی اپنی زبان چکی کہندے ڈیمو یہ جو یلو یلو ہوتی ہیں، پیلی پیلی، پونڈ بھی پتہ نہیں یار، اپنی اپنی زبان ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تربوڑی کہتے ہیں ہماری پٹواری میں، بھیڑ کہتے ہیں اردو میں، توجہ ہے۔ تو یہ وہ جو ڈیمو جن کا انہوں نے بتایا، وہ جو یلو یلو قسم کی ہوتی ہیں، وہ ڈنگ مارتی ہیں، تو یہ ساری آ کر بیٹھ گئیں کس کے جسم پہ؟
حضرت عاصم بن ثابت کے جسم پہ بیٹھ گئیں. جیسے مشرک آئے حملہ، یہ ساری شہد کی مکھیاں اور یہ بھیڑیں پل پڑی کس پہ؟ مشرکوں پہ. وہ بھاگ گئے، آپس میں مشورہ کیا یار سر بھی کاٹنا ہے، بڑا انعام لینا ہے، ان مکھیوں کا بھی کیا کریں. کہنے لگے ہاں سنو سنو، یہ رات کے اندھیرے میں ان کو نظر کچھ نہیں آتا، یہ دن دن کو ڈنگ مارتی ہیں، شام کا انتظار کرو، شام کا سر کاٹ کے سلافہ بنت سعد کو پیش کریں گے اور خوب انعام پائیں گے. ابھی یہ مشورے کر ہی رہے تھے، اتنے میں موسلا دھار بارش ہوئی، نالے بہ نکلے، اتنی تیز بارش ہوئی کہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کیا اور حضرت عاصم بن ثابت کا جسم اس پانی کے اندر تیرتا ہوا کہیں آنکھوں سے غائب ہو گیا. توجہ ہے جی، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر لکھا ہے. اب ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ یاد رہے گا. برادران اسلام، اسی قافلے میں میرے نبی کا ایک صحابی ہے، 7 شہید ہو گئے، 1 زخمی ہو گئے جو بعد میں شہید ہوئے. 2 صحابہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا، یہ دونوں گرفتار ہوئے. مشرکین نے انہیں گرفتار کیا، مکے میں جا کے بیچ دیا. حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا نے بدر کی جنگ میں کئی مشرکوں کو قتل کیا تھا، چنانچہ ان کے رشتہ داروں نے انہیں خرید لیا کہ انہیں خرید کر ہم بدلے میں قتل کریں گے. لیکن چونکہ اوپر سے حرمت والا مہینہ آ گیا، کیونکہ حرمت والے مہینے میں اہل عرب قتل و قتال نہیں کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب کو قید کر لیا. بڑے مزے سے سننا ہے، قید کر لیا. قید کے دوران حضرت بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت خبیب قید کی عالم میں دشمنوں کی قید میں گئے، موسم بھی نہیں ہے. ایک عورت جو بعد میں صحابیہ بنی، وہ فرماتی ہیں رب کی قسم میں نے کھڑکی سے دیکھا تو خبیب کے ہاتھوں میں تازہ انگور کا گچھا تھا جسے وہ کھا رہے تھے. ایک کتھے لکھے ہویا بھائی؟ بخاری شریف میں لکھا ہے. صحابیہ کہتی ہیں میں نے کیا کیا، خبیب کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تازہ موٹے موٹے انگور کھا رہے ہیں. ایسے تازہ تر و تازہ انگور میں نے زندگی میں نہیں دیکھے تھے. اور پھر پتہ نہیں وہ آئے کہاں سے، وہ تو تھا ہی قید میں، لا کے کس نے دیے معلوم نہیں، لیکن یہ دنیا کے تھے نہیں، اس لیے کہ موسم ہی نہیں تھا انگوروں کا. سبحان اللہ کی آواز. فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کو کیا کیا ہے، قید کے دوران ان کو خصوصی اپنی طرف سے عنایت کیا ہے. کیا؟ انگوروں کا گچھا. اب یہ جو حضرت خبیب ہیں، ان کی شہادت کا وقت آیا تو ان کو شہید کرنے سے پہلے دشمنوں نے پوچھا، سننا ہے بڑے توجہ سے جملہ. کہنے لگے کہ اے خبیب، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ محمد شہید ہو جاتے؟ حضرت خبیب تڑپ گئے. آپ نے فرمایا او اللہ کے بندو، اوے مشرکو، اور تم کیا کہتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ جناب میں حضور کو شہید ہوتا دیکھوں؟ رب کی قسم حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں گو کہ اس پر میری جان چلی جائے. اب دھیان میری طرف رکھیے گا، جملہ دینے لگا ہوں آپ کو مزہ آنے والا ہے. حضرت خبیب، توجہ رکھیے گا، کون؟ حضرت خبیب. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے گئے مقام تنعیم پر، ان کو قتل کرنے کے لیے. دھیان ہے سب کا، کس جگہ؟ مقام تنعیم پر انہیں قتل کرنے کے لیے لے گئے، انہیں شہید کرنے کے لیے لے گئے. شہادت سے قبل حضرت خبیب نے مشرکوں سے فرمایا، انہوں نے پوچھا تمہاری کوئی خواہش؟ انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. جب 2 رکعتیں نماز ادا کی، ادھر ادھر دیکھا. اب سنیے، حضرت خبیب منہ آسمان کی جانب کر کے کہنے لگے او میرے اللہ،
ابھی ادھر کوئی بندہ موجود نہیں کہ جس کے ہاتھوں میں تیرے نبی کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا. مولا تو ہی میری طرف سے اپنے محبوب پر سلام بھیج دے, ان تک میرا سلام پہنچا دے. میرے نبی کے 5 صحابہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھڑی, توجہ رہے, جس گھڑی حضرت خبیب نے سلام بھیجا ادھر میرے مصطفیٰ مدینے میں ہیں. آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا خبیب. کیا فرمایا؟ بولو, بولیے کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا خبیب, وعلیک السلام, وعلیک السلام. صحابہ کہتے ہیں ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے. یہ خبیب تو مشرکوں کی قید میں تھے, وہ کدھر سے آ گئے؟ یا رسول اللہ خبیب کدھر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا خبیب ادھر نہیں, خبیب کو تختہ دار پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اس نے آخری گھڑی مجھ پہ سلام پڑا ہے, میں نے خبیب کو جواب دیا. یار اونچی آواز سے بولیے گا سبحان اللہ تو پھر آپ مزہ آئے. میں نے کیا کیا ہے خبیب پہ؟ خبیب کو میں نے جواب دیا ہے. یہ ہے میرے نبی پاک صاحب الاولیاء کا صحابی, ان کو بے دردی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ شہید. یہ تھا واقعہ بخاری اور دیگر صحیح حدیث کی کتابوں میں مختلف انداز سے یہ روایتیں موجود ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, بتائیے مجھے حضرت امیر حمزہ بڑے ہیں یا حضرت عاصم بن ثابت بڑے ہیں؟ سب کو معلوم ہے حضرت امیر حمزہ بڑے ہیں. تو بتائیے امیر حمزہ کی آنکھیں نکالی گئیں کہ نہیں؟ حضرت امیر حمزہ کے کان کاٹے گئے کہ نہیں؟ حضرت امیر حمزہ کا مسلح کیا گیا کہ نہیں؟ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا کہ نہیں؟ تو بتائیے عاصم بن ثابت میرے نبی کو زیادہ پیارے ہیں یا امیر حمزہ زیادہ پیارے ہیں؟ امیر حمزہ. تو پھر کیا خیال ہے؟ بخاری کہہ رہی ہے کہ عاصم بن ثابت کا جسم کاٹنے کے لیے مشرک آئے, بھیڑیں آ گئیں, تربوڑیاں آ گئیں, پانی آ گیا, ان کو بچا کے لے گیا. تو اب کیا اس کا انکار کر دیا جائے کہ عاصم سے چونکہ امیر حمزہ افضل ہیں, تو جب امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا تو عاصم کیسے بچ سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. پتا چلا یہ میرے رب کی قدرت کا مزاج ہے, وہ جیسے جیسے چاہے وہ رکھے. کسی کے کلیجے چبوا کے ان کے صبر کا انداز دنیا میں دکھاتا ہے, اور کسی کے جسم کی حفاظت کر کے اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی پاک افضل ہیں یا حضرت خبیب؟ نبی پاک افضل ہیں. تو بتائیے کہ پھر نبی پاک آپ کو جب بھوک لگی تو آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے کہ نہیں؟ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خبیب کو بھوک لگی تو قید کے اندر انگور آ گئے, نبی کو بھوک لگی تو انگور کیوں نہیں آئے؟ کیا کہو گے کہ یہ بھی جھوٹ موٹ کی کڑی ہوئی باتیں, کہانی شریف ہے؟ حالانکہ یہ تو بخاری شریف ہے. تو جب بخاری شریف بتا رہی ہے کہ نبی کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے گئے, صحابی کے لیے خاص موقع پر انگور آ گئے, اور صحابی کو چھوڑیے, کیا حضرت سیدہ مریم کو جب بھوک لگتی تھی تو کیا ان کے لیے اس حجرے کے اندر ان کے بچپن میں بن موسم کے پھل میرا اللہ دیتا کہ نہیں دیتا تھا؟ تو پھر رسول اللہ کو کیوں نہیں ملتا تھا؟ کیا خیال ہے کہ یہ عقلی ڈکوسلا کر کے بندہ کرامت کا انکار کر دے؟ نہ, کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو خلاف عادت ہو, جو کیا ہو؟ خلاف. اور حضرت یہ جو قیاس کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یوں کیا تو یوں ہو جائے, یہ تو قیاس ہے, عقل ہے. یہ تو عادت ہو تب ایسا قیاس ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہی ہیں یہ عادتاً نہیں ہے, یہ خلاف عادت ہے, اسی لیے یہ کرامت ہے. پتہ چلا کرامت کا انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کی عقل کے ترازو پہ تلتی ہے یا نہیں تلتی, کیونکہ عقل کے ترازو پہ تو ملکہ بلقیس کا تخت بھی نہیں تل سکتا, لیکن ماننے والے اسے مانتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے.
کیونکہ خدا کی کتاب لا ریب کے اندر وہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اے اہل سنت و جماعت، آئیے سینہ چوڑا کر کے، سینہ تان کے رب کا شکر ادا کیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، نہ تو نے ہمیں نبیوں کا بے ادب بنایا، نہ ولیوں کا بے ادب بنایا، نہ صحابہ کا بے ادب بنایا، نہ اہل بیت کا بے ادب بنایا۔ ربا تیرا شکر ہے، ہمارے نصیب میں تیرے نبی کا عشق آ گیا، نبی کی اہل بیت کا پیار آ گیا، اصحاب پیغمبر کا ادب آ گیا، اللہ کے ولیوں کی محبت آ گئی۔ اسی لیے ہم سنی ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اسی خیر کثیر کا ایک رنگ جامعہ فریدیہ نظامیہ وسیر پور ہے، اسی خیر کثیر کا ایک جلوہ حضرت غوث زمان، عالم نبیل، شیخ کل، شمس الفقہا، حضرت قبلہ فقیر مولانا مفتی محمد احمد فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسی کوثر کی ایک جھلک وہ ہے، اسی کوثر کا ایک رنگ یہ جو آپ حسین علماء کے چمکتے ہوئے چہرے اس اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کوثر کی چمک وہ ہے کہ جو اس مجمع میں نظر آ رہی ہے۔ انا آتیناک الکوثر، آخری معنی ہے جی، آخری معنی، انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت ذکر عطا کر دی ہے۔ پیچھے سارے معنی آ گئے نا، ہم نے آپ کو کثرت ذکر عطا کر دیے۔ سال جو بھی ہو، مہینہ جو بھی ہو، علاقہ جو بھی ہو، بندہ جو بھی ہو، اسٹیج جو بھی ہو، تب تک اس اسٹیج کی رونق بنے گی نہیں جب تک میرے یار وہاں تیرا سونا ذکر نہ سنایا جائے۔ اللہ کریم اس مرکز عشق و وفا، مرکز اسلام کو آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیں، محفل جاری ہے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے اور قبلہ مفتی صاحب کا حکم ہے کہ آپ تمامی احباب نہایت ادب سے تشریف رکھیں۔ ابھی خطابات بھی ہونے ہیں اور چشتیوں کا جو ذوق ہے قوالی وہ بھی ہونی ہے، تو آپ تمامی احباب برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیں۔ آپ سب کی مہربانی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ جو بھی تشریف لائے قبلہ بابا جی کے عرص مبارک کی مبارک نشست میں وہ